لله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین اما بعد. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اسماء حسنہ اور اس کی صفات علیہ سے متعلق اللہ تعالیٰ کا ایک عظیم نام التوب اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو صفت التوب ہے اور اس کا جو نام ہے التواب، صفت ہے التوب اور نام ہے التواب. گزشتہ ہفتہ اس کا معنی مفہوم اور اس سے متعلق آیات اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ التواب ہیں تو اس سے صیغہ مبالغہ کی افادیت کیا ہے اس پر تفصیلی گفتگو ہو چکی ہے الحمدللہ. آج کے اس درس میں کچھ اس کے زائد باتیں بتاؤں گا اور آنے والے درس میں بھی انشاءاللہ التواب ہی سے متعلق کچھ باتیں اور ہوں گی باذن اللہ تعالی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ التواب ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ التواب ہیں تو اس نام کے ساتھ ہماری جو بندگی ہونی چاہیے، تعبد جسے کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بندگی، عبادیت کا تقاضا کیا ہے، یعنی اس نام کو پڑھنے سے اللہ رب العالمین کی عبادت کس طرز سے ہونی چاہیے. اہل علم بتاتے ہیں کہ وہ یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حضور توبہ کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ کی بندگی ایک عموم، ایک التواب. جب ہم اللہ رب العالمین سے متعلق واقف ہیں تو اس نام کے ساتھ ہماری بندگی کیسے ہو، اس نام کے معنی کے ساتھ اللہ رب العالمین کی بندگی کیسے ہونی چاہیے، اس نام کے ساتھ تعبد کا تقاضا کیا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے توبہ کیا جائے. اللہ رب العالمین نے اس کا حکم دیا، یعنی اللہ رب العالمین نے جس طرح سے کہا کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو، ویسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے استغفروا ربکم کہا کہ اپنے رب سے استغفار کریں. تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ توبوا الیہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حضور توبہ کریں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس نام سے متعلق کہا کہ اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کیا جائے، توبہ کی جائے. اب دیکھو سورۃ النور ہے، سورۃ النور میں معاشرتی زندگی سے متعلق بہت کچھ گفتگو کی گئی ہے. انسان کے اخلاق، آداب، کردار، اس کی جو نفوس ہیں، اس کے جو خیالات ہیں، اس کی عمدگی سے متعلق اللہ رب العالمین نے متعدد باتیں بتائی ہیں. اس ضمن میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے توبہ کرنے کا حکم دیا سبھی مومنوں کو. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، یعنی جس کو فلاح چاہیے، جس کو کامیابی چاہیے، جس کو ہمیشہ کی کامیابی چاہیے اور اس کامیابی کی امید جس کو ہے، تو پھر ایسا شخص اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے توبہ کرے. ظاہر بات ہے اللہ رب العالمین سے امید وہی رکھے گا، جنت سے متعلق ایک رجا اسی کی ہوگی جو مومن ہوگا. جس کو جنت پر یقین نہیں ہے، جہنم پر یقین نہیں ہے، تو وہ چھٹکارے کے لیے استعاذہ کیوں کرے گا، وہ کیوں اللہ کے حضور توبہ کرے گا وہ. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اللہ تعالیٰ نے توبہ کرنے کا حکم دیا. اس نام سے متعلق جو اس کے جو اشتقاقات ہیں قرآن مجید میں کثرت سے جو ہے استعمال کیا گیا ہے. اس کو آپ انبیاء علیہم السلام کے قصوں کو اٹھا لیجئے، اللہ رب العالمین نے توبہ سے متعلق ہر قصے میں کسی نہ کسی پہلو سے گفتگو فرمائی ہے. اب ظاہر بات ہے ہر نبی سے متعلق ہم ایک ایک مثال دیں، یہ کوئی ضروری نہیں ہے، بات سمجھنے کے لیے آسانی ہے. اللہ رب العالمین نے مثلا ابراہیم علیہ السلام کے جو واقعات بیان فرمائے ہیں متعدد جگہوں پر قرآن مجید میں. سورۃ البقرہ میں دیکھیں جہاں کعبۃ اللہ کی تعمیر کا جو قصہ مذکور ہے. ابراہیم علیہ السلام کعبۃ اللہ کے وہ مؤسس ہیں، یعنی وہ مجدد نہیں ہیں، پہلے کعبہ نہیں تھا، یہی مؤسس ہیں. اس پر انشاءاللہ ابھی سورۃ الحج کی جو ہماری تفسیر ہو رہی ہے بہت جلد وہ آیت آنے والی ہے، وہاں تفصیل سے بتاؤں گا میں آپ کو انشاءاللہ. اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا نقل فرمائی کہ وہ جو آیت کریمہ ہے نا ربنا وابعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتک نہیں، اس سے پہلے والی آیت کریمہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم،
ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم. یعنی اللہ رب العالمین سے آپ نے اللہ تعالیٰ کے دین کو قبول کرنا، اللہ کے دین پر قائم رہنا، ثبات قدمی کا مظاہرہ کرنا، آپ اور آپ کی نسل. اللہ تعالیٰ کی عبادتوں سے متعلق آپ نے دعا فرمائی کہ اے اللہ عبادت کرنے کا طریقہ ہمیں بتا، وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا. اللہ تعالیٰ کی عبادت میں، اللہ کے دین کو قبول کرنے میں، ثبات قدمی کے مظاہرے میں بحیثیت بشر جب چوک ہوتی ہے، لغزشیں ہوتی ہیں، گناہ ہوتے ہیں، معاصی کا وہ شکار ہو جاتا ہے، تو آخر میں وَتُبْ عَلَيْنَا کہا، وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. آپ دعا کی ترتیب دیکھیے، آپ وَتُبْ عَلَيْنَا. یہ انبیاء علیہ السلام کے قصے میں بکثرت ہے. یہ آپ پڑھ کر کے دیکھیے، ایک دو مثالیں نہیں ہیں اس کے لیے. ایک حدیث مبارکہ ہے صحیح مسلم کی، صحیح مسلم میں کتاب الذکر والدعاء والتوبۃ والاستغفار جو کتاب ہے صحیح مسلم کی، اس میں ایک تابعی ہیں، اوسط تابعین میں شمار ہوتا ہے ان کا، ابو بردہ، جو ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ کے فرزند ہیں، اور روات حدیث میں کثرت سے آپ کا نام آتا ہے. یہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے الاغر. الاغر اس نام کے دو صحابی ہیں. یہ جو صحابی ہیں الاغر ابن عبداللہ المزنی، صحیح مسلم میں ان کی روایتیں ہیں. تو الاغر جو صحابی ہیں، کہا کہ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ کے رسول کے صحابہ میں سے تھے. يُحَدِّثُ ابن عمر، ابن عمر یہ مفعول بھی ہے، یعنی یہ جو الاغر ہیں وہ عبداللہ بن عمر کو حدیث سنا رہے تھے تو میں نے بھی سن لیا. اس سے پہلے والی ایک تفسیر میں بات آئی تھی نہیں، وہ بالکل اسی طرح سے کہ الاغر جو صحابی ہیں انہوں نے ابن عمر کو اللہ کے رسول کی حدیث سنائے تو میں نے وہاں پر بیٹھا تھا تو میں نے بھی سن لیا. تو یہ جو حدیث ہے یہ الاغر کی مسند میں جائے گی، مسند الاغر میں. تو وہ حدیث کیا سنائی انہوں نے عبداللہ بن عمر کو رضی اللہ عنہما، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا ایھا الناس توبوا الی اللہ، کہ اے لوگوں اللہ کے حضور توبہ کرو. اور توبہ کا ہم نے معنی بتایا کہ ترک المعصیہ والرجوع للطاعہ، گناہ کو ترک کرنا اور اللہ کی طرف رجوع کرنا، یہی معنی ہوتا ہے توبہ کا، کہ اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ سے توبہ کرو. فإنی اتوب فی اليوم الیہ 100 مرہ، اس لیے کہ دن میں 100 مرتبہ میں توبہ کرتا ہوں. جبکہ آپ علیہ السلام معصوم ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء کو معصوم رکھا ہے، آپ سے کسی طرح کا کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے. صغائر ہیں، مطلب صغائر بھی نہیں ہوتے ہیں، کبائر سے متعلق انبیاء علیہ السلام بالکل معصوم ہوتے ہیں. انبیاء علیہ السلام گناہوں سے، بالخصوص اگر اللہ کے رسول کی بات کرتے ہیں تو آپ علیہ السلام کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف ہیں. اور آپ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میں دن میں 100 مرتبہ اللہ کے حضور توبہ کرتا ہوں. یہ حقیقت میں سوچنے والی بات ہے. ایک حدیث آتی ہے سنن ابن ماجہ کی، حدیث انس، کتاب الزہد میں حدیث ہے. اصول فقہ میں ایک قاعدہ بتایا جاتا ہے، اصول الفقہ میں، یعنی جو کلام کی بحث ہوتی ہے نا اصول الفقہ میں، کلام کی بحث آپ نے الرابع میں بھی پڑھا ہوگا، خامس میں بھی پڑھا ہوگا. اصول الفقہ کا ایک حصہ ہے وہ، کیونکہ عربی زبان پر ہی منحصر ہے یہ اصول فقہ جو مستخرج ہوتے ہیں. عربی زبان اصل الاصیل ہے اس کے لیے. تو اس کے لیے کلام پر بحث ہوتی ہے، کلام پر گفتگو ہوتی ہے، کلام میں اصل کیا ہے. پھر کلام سے متعلق جو متعدد امور ہیں کہ الخبر والانشاء کلام کا ایک حصہ ہے. البلاغہ میں آپ دیکھو، علم المعانی میں اس پر گفتگو کی جاتی ہے. یعنی کلام میں جو الخبر والانشاء ہے، الخبر جس میں کسی بات کی خبر دی جاتی ہے جس میں کذب اور صدق کا احتمال ہوتا ہے، اور انشاء کا مطلب کیا ہوتا ہے، مطلب طلب. یہ ایک بات الگ ہو گئی. قرآن مجید میں دیکھا جائے تو خبر بھی ہے، انشاء بھی ہے. البتہ خبر جو بھی ہے اس میں وہ صدق ہے، کذب کا تو کوئی احتمال ہی نہیں اس میں، اللہ کے کلام کی اگر بات کرتے ہیں. لیکن میں جو سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ کیا، کہ اس ضمن میں اہل علم یہ بھی کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں بہت ساری باتیں اس اسلوب میں کہی گئی ہیں کہ وہ گویا کہ خبر ہے، انشاء نہیں ہے.
انشا یعنی طلب، جس میں طلب کیا جاتا ہے. ہم جیسے کہتے ہیں کہ فلاں شخص قرآن مجید کی خوب تلاوت کرتا ہے، یہ کیا ہے؟ خبر ہے یہ. لیکن اس خبر سے مقصود کیا ہے؟ صرف خبر دینا مقصود نہیں ہے، گویا کہ کسی سے ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ بھی پڑھو، گویا کہ طلب ہے وہاں پر. قرآن مجید کی ایسی متعدد آیات ہیں، ایسی متعدد امور ہیں جس میں ایک طرح کی خبر دی گئی ہے لیکن مقصود ہے طلب، کہ بھئی آپ کرو. تو سنن ابن ماجہ کی ایک حدیث مبارکہ ہے، حدیث انس، ابھی جو میں نے کہا نا، معروف حدیث، سب کو یاد ہے تقریباً یہ حدیث مبارکہ. لیکن دیکھو اس حدیث میں طلب نہیں ہے، اس حدیث میں خبر ہے، انشاء نہیں ہے. لیکن وہ خبر نہیں ہے، در حقیقت کیا ہے؟ وہ طلب ہے. وہ اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، وخیر الخطائین التوابون. کہ بنی آدم سے لغزشیں ہوتی ہیں، لیکن گناہ کرنے والوں میں، خطا کرنے والوں میں، انجانے میں جس سے غلطیاں ہو جاتی ہیں یا جان بوجھ کر بھی جس سے غلطی ہو جاتی ہے بنی آدم سے، ان میں سب سے بہتر وہ ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور توبہ کر لیتے ہیں. تو خبر دی جا رہی ہے، مقصود کیا ہے کہ آپ توبہ کریں، آپ بہتر انسان بنیں، آپ بنی آدم میں سب سے اچھے انسان بنیں آپ. یہ مقصود ہے، گویا کہ طلب ہے اس میں. معروف حدیث مبارکہ. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ایک بندہ جب توبہ کرتا ہے تو اس کا اتنا فائدہ ہے اس کی ذات کو. سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں فرمایا، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت کے لیے ایک طرح سے کبھی بندہ پریشان رہتا ہے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں لیکن اللہ مجھ سے کیسی محبت کرے، یہ مجھے کیسے معلوم ہو. تو بندہ جب توبہ کرتا ہے نا، اس کے دل کو واقعی احساس ہوتا ہے کہ ہاں اب مجھے اللہ محبت کر رہے ہیں مجھ سے، اللہ مجھے پسند کرتے ہیں، اللہ مجھے چاہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی حب، اللہ کی محبت کا اکتساب کرنا، اس کو حاصل کرنا، یہ مقصود ہونا چاہیے ایک بندے کو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو بندے اللہ کے حضور توبہ کرتے ہیں ان کو اتنا فائدہ پہنچتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ اتنا فائدہ اللہ تعالیٰ دیتے ہیں ان کو اس کے عوض میں. سبحان اللہ. میں آپ دیکھیے کہ گزشتہ درس میں جو آیت کریمہ پڑھی گئی تھی نا سورۃ الفرقان کے اواخر میں، اہل ایمان عباد الرحمن کی صفات بتاتے ہوئے اللہ نے کہا، والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما. یہ آیت کریمہ گزشتہ درس میں ہم نے اس لیے پڑھے تھے، یہ بتانے کے لیے کہ گناہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ التواب ہے. صیغہ مبالغہ کی افادیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنے بڑے گناہ کو بھی معاف کر دیتا ہے اگر وہ صدق دل سے توبہ کرتا ہے. تو آج جس مقصد کے لیے میں اس آیت کریمہ کو پڑھ رہا ہوں، ایک دوسری بات بتانے کے لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے توبہ کرنے والوں کے حق میں جو فائدہ اللہ نے رکھے وہ یہ، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. ایک بندہ ایک گناہ کا کام کرتا ہے، توبہ کرنے سے صرف اس کا گناہ دھل جاتا ہے، اتنا ہی نہیں بلکہ ایک زائد نیکی بھی لیتا ہے، حاصل کرتا ہے. وہ بہت بڑی بات ہے. یعنی ایک بندہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور توبہ کرتا ہے. توبہ کب کرتا ہے؟ اس سے ایک گناہ ہوا ہے، ٹھیک ہے، توبہ کیا تو کیا صرف وہ گناہ معاف ہو جائے گا؟ نہیں، وہ توبہ فی نفس عبادت ہے. جہاں گناہ دھلے گا وہیں پر ایک نیکی بھی حاصل کر رہا ہے. وہ یہ فائدہ ہے. فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. اس کے وہ گناہوں کو توبہ کرنے کی وجہ سے اللہ وہ سارے گناہ نیکی میں بدل دیتے ہیں. کتنی بڑی بات ہے. ایک تو اس نے گناہ کیا ہے، توبہ کر رہا ہے، توبہ فی نفسی ایک عبادت ہے، توبہ کا ثواب ملے گا کیونکہ توبہ کیا اس نے، اللہ تعالیٰ کے حکم کو بجا لایا ہے اس نے. اللہ نے کہا کہ توبوا الی اللہ، اللہ کے حضور توبہ کرو، تو توبہ کی اس نے. توبہ کرنے کی وجہ سے جہاں وہ ایک عبادت انجام دیا ہے، جہاں اس کی گناہ دھل جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو اس کی نیکی میں، اس کے کچھ نیکی میں بدل دے رہے ہیں. فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. یہ توبہ کرنے کا فائدہ ہے. اسی لیے اہل علم کہتے ہیں کہ توبہ جب بندہ کرتا ہے تو توبہ کرنے سے پہلے اس کے جو گناہ ہوئے ہیں نا، ان گناہوں پر اللہ رب العالمین پردہ ڈالتے ہیں، اس کی فضیحت نہیں کرتے، اس کو رسوا نہیں کرتے. انسانوں سے گناہ ہوتے جاتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہیں تو اس کے گناہ کو لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیں،
لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندے کے گناہوں کو اس لیے چھپا کر کے اس لیے بھی رکھتے ہیں تاکہ اسے توبہ کرنے کا ایک راستہ مل جائے کہ بھئی توبہ کر لیں تو وہ وہیں ختم ہو جائے، تاکہ اس کی عزت بحال رہے۔ سبحان اللہ، اللہ رب العالمین کی رحمت دیکھیے، اس کی رافت دیکھیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسانوں کے گناہوں کو چھپا کے اس لیے بھی رکھتے ہیں تاکہ بندہ توبہ کرنے کے لیے اس کے لیے ہمت ہو، آسانی ہو کہ بھئی میرا معاملہ چھپا ہے، چھپ کر کے ہی رہے، میں توبہ کر لوں گا، وہیں معاملہ ختم ہو جائے۔ اور توبہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے مزید عزت دیں گے، اس کے لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈالیں گے، اس کے مقام مرتبے کو بڑھائیں گے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اور کل کے دن یوم تبلی السرائر، کل کے دن تو اس کی رسوائی ہونے والی ہے۔ تو ایک کافر کی خصوصی طور پر تو یہ چیز ہے، اس لیے اللہ رب العالمین کے حضور توبہ کرنا چاہیے۔ البتہ اہل علم توبہ سے متعلق جب بھی گفتگو کرتے ہیں تو کتاب و سنت کی روشنی میں استقراء کر کے یہ بتاتے ہیں کہ توبہ کے جو شروط ہیں، ایک تو یہ ہے کہ ترک الذنوب، گناہوں کو چھوڑ دینا۔ دوسرا یہ ہے کہ العزیمۃ علی ترک المعاودہ، کہ جو گناہ جو کرنے کا وہ عادی ہے اب اس کو نہیں کرے گا، یہ ٹھان بھی لینا چاہیے اس کو۔ گناہ تو چھوڑ دیا، نہیں کرنے کی ٹھاننی بھی چاہیے کہ میں نہیں کروں گا آئندہ سے۔ الندم علیہ، تیسری شرط یہ ہے کہ اس پر شرمندہ بھی ہو۔ اور ایک چوتھی شرط یہ ہے کہ الاستبدال بالعمل الصالح، کہ جو گناہ کیے ٹھیک ہے اب نیکیاں کرو، اب اللہ کی عبادت کرو، اب متعدد جہت پر جو آپ کر سکتے ہیں نیکیاں کرتے جاؤ آپ۔ تو یہ شروط ہیں اس کے، اور اس کو انجام اس کو سامنے رکھنا چاہیے توبہ کرتے وقت۔ آخری بات آج کی اس نشست میں وہ یہ ہے کہ توبہ ایک عظیم عبادت ہے ضرور، اور اللہ تعالیٰ پل پل بندے کی توبہ قبول کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کتنا ہی بڑا گناہ کیوں نہ ہو توبہ اس کی قبول کر لیتے ہیں، لیکن یہ اس وقت تک ہی جب تک اس کی موت نہ آئے۔ جب ایک انسان کی موت آتی ہے، سکرات کا جب وقت رہتا ہے، تب وہ کوئی نیکی کرنا چاہے، اسلام قبول کرنا چاہے، وہ شرک سے نہیں چھوٹے گناہ سے بھی توبہ کرنا چاہے، کیونکہ توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے اس وقت۔ موت کا منظر سامنے دیکھنے کے بعد سکرات کی حالت میں میں سارے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، یہ نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا سورۃ النساء کے بالکل اوائل میں، انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالہ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم وکان اللہ علیما حکیما ولیست التوبۃ للذین یعملون السیئات حتی اذا حضر احدهم الموت قال انی تبت الآن وللذین یموتون وهم کفار اولئک اعتدنا لهم عذابا علیما۔ میراث سے متعلق جو آیات ہیں اس کے بعد کچھ دیگر اسی سے جڑے مسائل بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان فرمایا کہ توبہ تو اللہ ان کی قبول کرتے ہیں جن سے کچھ گناہ ہو جاتے ہیں انجانے میں، اور وہ اللہ تعالیٰ سے فوراً توبہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تواب ہے۔ اور جو توبہ کرتے ہی نہیں سرے سے، جب موت آتی ہے تب کہتے ہیں کہ انی تبت الآن، اب میں توبہ کرتا ہوں، اگر اس وقت توبہ قبول ہونی ہی ہے تو پھر فرعون کی بھی توبہ قبول ہو جاتی۔ فرعون کی توبہ قبول نہیں ہوئی نا، کب سے اس کو کہا جا رہا تھا کہ بھئی توبہ کر لے، توبہ کر لے، توبہ کر لے، پوری زندگی اس کو جو منوایا گیا کہ بھئی توبہ کر لے، عزت سے، احترام سے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نرمی سے اس سے گفتگو کی جائے کہ وہ توبہ کر لے، لعلہ یذکر او یخشی، لیکن اس وقت جب پانی کے گھیراؤ میں آ گیا اور کہتا کہ انی تبت الآن، ایسے میں نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول نہیں کریں گے۔ هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکہ او یأتی ربک یوم یأتی بعض آیات ربک لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا قل انتظروا انا منتظرون۔ سورۃ الانعام کے بالکل اواخر میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب نشانیاں ظہور پذیر ہو جاتی ہیں، جب انسان موت کو دیکھ لیتا ہے، تو پھر ایسی صورت میں اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی، اس وقت اس کا کوئی خیر اس کا کام نہیں آئے گا، اس وقت اگر کرنا چاہے تو۔ التوبہ یعنی اللہ رب العالمین کی جو صفت التوب ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو نام ہے التواب، اس سے متعلق 3 باتیں رہ گئی ہیں، انشاءاللہ میں آنے والے درس میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے اسماء حسنہ کو پڑھنے، اس کے صفات علیہ کو پڑھنے سمجھنے، اس کا جو تقاضا ہے اللہ تعالیٰ اسے پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی معرفت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس مجلس کو، ہماری اس نشست کو، ہمارے جو اساتذہ ہیں، ہمارے والدین، ہمارے جتنے بھی معاونین ہیں، ہمارے جو مشاہدین ہیں، میرے اہلیہ ہیں، ہمارے آل اولاد ہیں،
ہمارے لیے اللہ تعالیٰ ذخیرہ آخرت بنائیں، اور ہمارے معاون خاص شیخ عمرو ابن الیاس کو اللہ تعالیٰ اجر عظیم سے نوازے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔